اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عرفے کا دن ہے، آج 9 ذی الحجہ ہے، تو آج کا دن بہت خاص ہے۔ جیسے کہ راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو چن لیا، دنوں میں سے اللہ نے عرفے کے دن کو چن لیا۔ تمام دنوں کے اوپر عرفے کا دن بہت فضیلت والا ہے، تو آج کے دن بہت زیادہ اچھی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، فرض نمازیں، اور ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں، کیونکہ آج کا جو روزہ ہوتا ہے وہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، پچھلا گزرا ہوا سال اور آنے والے سال کا۔ تو ضرور اس دن روزہ رکھیں، اور اس دن سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کریں، اور دوسرا اس دن سب سے بہترین ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے اور تمام انبیاء نے کیا تھا، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر بہت زیادہ کریں، کیونکہ آج کے دن نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتا ہے کہ، اور شیطان اس دن بہت زیادہ رسوا ہوتا ہے، اور کیونکہ اس دن ہر ایک بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے حج میں، عرفے میں، تو اس دن اللہ بہت فخر کرتا ہے اپنے بندے کے اوپر، بہت ناز کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور اس دن شیطان بہت زیادہ رسوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ہر کوشش جو اللہ سے دور کرنے کی تھی وہ اس دن ناکام ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے لکھ لیں جو جہنم کی آگ سے آزاد کرے، آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح آج کا دن کی بہت فضیلت ہے، تو اس دن کی فضیلت کو مت کھوئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی فضیلت کی پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ تو ہم لوگوں نے الحمدللہ کل دیکھا کس طرح سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبریاں دی گئی تھی پرسنلی، کیونکہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا بہت زیادہ، تو اللہ جب جیسے اس کی دعا کو لیٹ قبول کرتا ہے، یعنی کہ تاخیر کرتا ہے، تو اس کو اور بھی زیادہ اسپیشل کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام دونوں کو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سارہ علیہ السلام سے اولاد نہیں دی تھی، تو یہ لوگ بہت دعا کرتے جا رہے ہیں، یہ لوگ دعا سے اللہ کے سے نا امید نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ دعا کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے جتنی دیر تاخیر کی نا اتنا ہی اس دعا کو اتنا ہی اس چیز کو بہت زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگوں نے اتنے سالوں تک دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پرسنلی خوشخبری دی ہے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح انتظار ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے، اور اللہ جتنا ان لوگ سے جتنا اپنے بندے کو صبر کرواتا ہے اتنا ہی بہترین کر کے اس کے پھل کو دیتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو نعمت سے نوازتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں فرشتے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی بیوی کو طلاق دے دے، اور جب دوسری بیوی سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں بڑے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگی، کچھ دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اے اللہ تو بتا ہمیں تیری عبادت کا طریقہ، یعنی کہ عبادت کا طریقہ نہ صرف اللہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں فلاں کر کے چلو یہ اچھا ہے دین میں کہہ کر ہمیں دین میں کوئی بھی چیز ایجاد کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں کوئی بھی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے کہہ کر، سبحان اللہ۔ تو دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ڈالیں، جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا وہی کریں، کیونکہ جو بھی دین میں نئی چیز ڈالتے ہیں وہ بدعت ہوتی ہے۔ ہماری طرف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے دین میں نیا کام، بلکہ جو عبادت اللہ نے بتائی ہمیں بس وہی کرنی چاہیے، اور عبادت کا طریقہ بھی اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی عبادت کیسے کی جائے کہہ کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تو بتا ہمیں کہ تیری عبادت ہم کیسے کرے، تو وہ اللہ بتاتے ہیں، اور اللہ کہتے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم
تم سب کو نا حج پر بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حج کے طریقے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم حج پر بلاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اکیلا بندہ، میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ، دیکھیے جب اللہ قائم کرتا ہے تو کیسے قائم کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم تو بلانا تیرا کام ہے اور بھیجنا ہمارا کام ہے، تو بس بلا۔ اور لوگ اونٹ پہ اور ہر ایک کونے کونے سے تیرے اس یعنی کہ اس بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے لوگ کونے کونے سے آئیں گے کہہ کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں۔ تو بے شک اس دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے ہم کو بلایا تھا۔ آج ہم سب بھی اور قیامت تک بھی لوگ جائیں گے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کہ اللہ حاضر ہے ہم تیری خدمت میں، کہتے ہوئے ہم سب جائیں گے۔ ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا اور ان کی آواز میں آواز دیتے ہوئے ہم سب بھی لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ نے کہا کہ بولنا تیرا کام ہے، بھیجنا ہمارا کام ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی آپ کوئی دین کا کام شروع کریں نا، یہ مت سوچے دیکھو کتنے کم لوگ سنتے ہیں، دیکھو کتنے کم لوگ آتے ہیں اس کے پاس۔ بولنا بس آپ کا کام ہے، اس کے بعد کرنا نہیں کرنا ان کا کام ہے۔ دیکھو وہ شخص ضدی ہے، وہ نہیں سنتا، آپ اس کو مت نہیں بولیے، بولنا آپ کا کام ہے، سننا نہیں سننا اس کا کام ہے۔ پتہ نہیں اللہ کب کس کو ہدایت دے دے، شاید جس شخص کو آپ بلا رہے ہیں اس کو نہیں بلکہ اس کے ذریعے دوسرے کو ہدایت دے دے اللہ، پتہ نہیں۔ بلانا تو آپ کا کام ہے دین کی طرف، ہدایت دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح اللہ کہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حج کے طریقے بتاتے ہیں، مناسک بتاتے ہیں، تو وہ حج کے طریقے پورے کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی طریقے پر چلاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کچھ دعائیں کرتے کہ اے اللہ تو اس مکے کو امن و ایمان والا بنا کر رکھ۔ تو بے شک اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی اور اللہ نے مکے کو حرم کہہ دیا ہے، یعنی کہ یہاں پر جنگ و قتال کرنا، جنگ کرنا حرام ہے مکے میں۔ اور اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی مدینے کے لیے، اللہ تو بھی مدینے کو حرمت والا بنا، تو اللہ نے مدینے میں بھی جنگ و قتال حرام کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور مکہ اور مدینہ میں بھی کوئی بھی چیز توڑنے سے، یعنی کہ پتا، کوئی بھی چیز، جھاڑ پیڑ پھول توڑنے سے حرام ہے، اور وہاں پر کوئی بھی کیڑے پرند چرند کو نہیں مار سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ اور وہاں پر جنگ و قتال نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، گالی گلوچ وہاں پر حرام ہے۔ اور مکہ مدینے میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مکے میں، اور مدینے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ نے کہا واتخذوا ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، دوست، جگری دوست بنا لیا۔ اور اللہ کے دو خلیل ہیں، خلیلین ہیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب معراج کے سفر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا، تو 7 آسمان تھے اور ہر ایک آسمان پہ ایک ایک انبیاء تھا، لیکن جو 7ویں آسمان پہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک دم یعنی کہ 7 آسمان پہ تھے، اللہ کے ایک دم قریب تھے، سبحان اللہ۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملنے گئے تھے، انہوں نے کچھ نصیحتیں کی تھی، میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، پچھلے والے ایپیسوڈز میں۔ تو وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک کعبے کے جیسا شکل دیکھا، اور وہاں پر فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے تھے۔ جو پہلی بار طواف کرتے نا، قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی، سبحان اللہ۔ سوچئے کتنے فرشتے ہوں گے کہ ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں اور قیامت تک اس فرشتے کا پھر سے نمبر نہیں آتا، سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ ایک ان کے بدلہ دیا ہے، جو انہوں نے اللہ کے گھر کو اس دنیا میں کعبے کو تعمیر کیا نا، تو اللہ نے ان کے لیے کعبے کو سیم ایگزیکٹلی کعبے جیسا اللہ نے بیت المعمور کہتے ہیں اس کو، اس بیت المعمور کو تعمیر کر کے دیا ہے 7ویں آسمان پہ، ابراہیم علیہ السلام کے آسمان پہ، سبحان اللہ۔ تو جب بھی آپ اللہ کے راستے میں کچھ کرتے ہیں نا، اللہ ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو اتنا زیادہ کر کے دیتا ہے۔ دنیا میں جو کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے نا، وہ تو ہم انسان کرتے جو کہ ہم بہت گنہگار بھی ہوتے ہیں،
لیکن وہاں پر جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس بدلہ دے کر بیت المعمور کا جو تعمیر کی ہے نا، اس کے فرشتے جو پاکیزہ ہوتے ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے نا، اللہ جب آپ کوئی چیز اللہ کے راستے میں کرتے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تو اس کو بہت زیادہ کر کر آپ کو عطا کرتا ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بھی آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں دنیا میں، اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجد ہے، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی تعمیر میں کچھ حصہ دیتے ہیں، اپنا کچھ حصہ رکھتے ہیں، تو اللہ حصہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے جنت میں اعلیٰ گھر تعمیر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے کون سا گھر بہتر ہے، آپ ہی سوچئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دنیا میں۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام بہت دعا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، اس کو کچھ کلمات کے ذریعے کچھ آزمائشیں ڈالی، تو وہ اس کے اوپر کھڑے اترا، تو اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے امام بنا دیا لوگوں کے لیے، تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی۔ جب بھی اللہ کوئی نعمت سے، کوئی چیز سے ابراہیم علیہ السلام کو نوازتا، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے مانگتے، اے اللہ میری اولاد کو بھی، قال من ذریتی، میری اولاد کو بھی، میری اولاد کو بھی کہہ کر ہمیشہ اولاد کے لیے دعا مانگتے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی یہ دعا قبول کی، اور اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تمہاری یہ دعا قبول کرتا ہوں، اور میں نبوت اور کتابوں کو تمہاری نسل میں رکھ چکا ہوں۔ یعنی کہ جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں، تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور جو بھی کتابیں اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ کیسے؟ کیونکہ میں کچھ انبیاءوں کے کچھ بول سکتی ہوں، بہت زیادہ تو انبیاء بہت زیادہ نکلے ہیں انبیاء، کچھ انبیاءوں کے نام لیتی ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، جیسے کہ ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے جن کو اللہ نے تورات عطا کی، پھر ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے جن کو اللہ نے زبور عطا کی، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، پھر اللہ نے آل عمران کو چن لیا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، ان کے نسل سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے انجیل عطا کی، پھر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جن کو قرآن عطا کی، ان کو بھی اللہ نے انہی کی نسل سے نکالا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے نا کیسے اللہ جب دیتا ہے کسی کو تو کتنا عطا کرتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو کبھی مت سوچے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، بے شک۔ تو اللہ نے کیا کی؟ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہ ملک عظیما، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتابیں یعنی کہ آسمانی کتابیں ان کی نسل میں رکھ دی، حکمت عطا کی، اور اللہ نے ان کو بادشاہت، ملک عظیم عطا کیا، بہت بڑی بادشاہت عطا کی، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ تھے، بادشاہت کا مطلب ان کی اولادوں میں اللہ نے بادشاہت عطا کر دی تھی، جیسے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کبھی بھی دعا کو ضائع نہیں کرتا، تو ہم کیوں لوگوں سے حسد اور جلن کرتے ہیں؟ اگر کوئی حسد اور جلن کرنے کا واقعی یہ ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی توفیقیں دی ہے، حکمت عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ تو حسد اور جلن کبھی کسی سے نہ کریں، اللہ سے دعا کرے، جو ان کا رب ہے وہ بھی اللہ ہے، ہمارا رب ہے وہ بھی اللہ ہے، جب ان کو اللہ دے سکتا تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ دعا کرے، کبھی بھی حسد اور جلن نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ایک انسان کے اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے ایک سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا، بالکل اسی طرح، کیونکہ حسد اور ایمان ایک دل میں نہیں ہو سکتے، اسی طرح اعمال کو کھا جاتی ہے حسد، اس لیے کبھی حسد اور جلن نہ کرے، بس اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کو جو دیا اس کو اس میں برکت عطا کر، مجھے بھی عطا کر، مجھے بھی عطا کر، کہہ کر اللہ سے، جو اس کا بھی رب ہے جو آپ کا بھی رب ہے، مانگے، مانگنے میں کیا ہے، اللہ سے مانگے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔
تو اس طرح یہودی اور نصارہ بھی انہی کی نسل سے ہے، جو یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ تھے۔ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے تھے۔ البتہ اللہ نے ہر ایک نبی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نکالی، اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک ہی نبی کو نکالا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علماء کہتے ہیں یہ تمام نبیوں پر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پڑ گئے، کیونکہ یہ امامۃ الانبیاء ہے اور سید العالم ہے، آدم علیہ السلام کے اولادوں کے سید ہے اور امام انبیاءوں کے امام ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح، اور جب معراج پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تیسرے آسمان پر، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بہت کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کہا ہے کہ ان کو بہت اللہ نے خوبصورتی عطا کر دی، کہہ کر ایک تہائی خوبصورتی ان کو اللہ نے دنیا کی ایک تہائی خوبصورتی عطا کر دی۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہہ کر، لیکن ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یوسف کی عورتوں نے اس کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لی۔ اگر یوسف کی عورتیں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کو چیر لیتی، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں معراج کے سفر میں، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے کہ ان کی سب سے بہترین نسل ہے، کیونکہ ان کے والد بھی نبی، یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، اور ان کے پردادا بھی نبی۔ ان کے والد کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ ان کے دادا کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام۔ ان کے پردادا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بہترین نسل سے ہے، اور یہ خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پردادا نبی ہی نہیں بلکہ خلیل الرحمن ہے، خلیل اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی وفات کہاں پر ہوتی ہے؟ القلیل، یعنی کہ آج کے نام کا ہیبرون، فلسطین جو مقدس جگہ ہے، وہاں پر ہیبرون نامی ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ان کو خلیل چن لیا تھا، ہمیں بھی اللہ اپنے ولی بنا دے، اولیاء بنا دے، اللہ کے ہم بھی دوست بن جائے، اور ہمیشہ جیسے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ نے قیامت تک ان کی نسل میں صرف نیک پیغمبر رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک ایسی اولادیں عطا کرے جو مہدی علیہ السلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو، یعنی کہ جو نیک لوگوں کی طرف ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔